وصلى الله على نبيه النبي الكريم أما بعد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. رواه البخاري في كتاب التوحيد ومسلم في كتاب صلاة المسافرين. اللہ رب العزت جلالہ والاکرام نے اس ماہ مبارک رمضان المبارک یہ عظمت اور اس کی برتری اور اس کے تقدس میں قرآن کے نزول کے ذریعے اور اضافہ کر دیا. اس مہینے میں قرآن کو نازل کر کے اس مہینے کی عظمت اور اس کی رفعت، اس کے مقام و مرتبے کو مزید بلند اور اونچا کر دیا ہے. قرآن مقدس انسانی روح کی غذا ہے. جیسا کہ گزشتہ درس میں آیات قرآنیہ کے ذریعے سے اس بات کی وضاحت کی گئی کہ اللہ جل شانہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مقدس کو وحی الہی کو روح کہا ہے. اور یہ بات اچھی طرح ہم سب کو معلوم ہے کہ جب انسانی زندگی سے یا اس کے جسم سے روح جدا ہو جاتی ہے، نکل جاتی ہے، تو انسان مردہ ہو جاتا ہے. اس کا جسم ناکارہ، بے کام اور بے سود ہو جاتا ہے. اس کے اندر سے حس و حرکت، خیر و برکت سب ختم ہو جاتی ہے. صرف ایک مٹی کا، سوکھے گوشت کا، جمے ہوئے گوشت اور ہڈیوں کا ایک پتلا رہ جاتا ہے. اسی لیے اپنے اندر روحانیت کو تابندگی دینے کے لیے، اپنے اندر روح کو بیدار اور زندہ کرنے کے لیے ہمیں قرآن سے تعلق جوڑنا ہوگا اور قرآن سے ربط کو مضبوط کرنا ہوگا، قرآن سے رشتے کو استوار کرنا ہوگا. نہیں تو آدمی جس کی زندگی میں قرآن نہیں ہے، جس کے دل میں قرآن نہیں ہے، جس کے سینے میں قرآن کی آیت نہیں ہے، جس کے ذہن و دماغ میں قرآن کے آیات مستحضر اور حفظ نہیں ہے. صحیح مسلم شریف کے حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مفسر قرآن حبر الامہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: ان الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. کہ وہ آدمی جس کے پیٹ میں، جس کے سینے میں، جس کے اندر قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو. ان الذي ليس في جوفه شيء من القرآن، جس کے سینے میں، جس کے اندر قرآن کا کوئی حصہ، قرآن کی کوئی آیت اسے یاد نہ ہو، قرآن کی کوئی آیت اسے حفظ نہ ہو، قرآن کی آیت جو پڑھا نہ ہو، جس کے ذہن و دماغ میں مستحضر اور حاضر نہ ہو، ایسا آدمی کالبیت الخرب، ویران گھر کی طرح ہے. ایسے آدمی کا دل، ایسے آدمی کا سینہ ویران گھر کی طرح ہے. جس طریقے سے ایک گھر ہے، اس کو بنا کے چھوڑ دیا گیا، صحرا میں ہے، جنگل میں ہے یا کہیں بھی ہے، اس گھر میں انسان کا بسیرا نہیں ہوتا، اس گھر میں انسان نہیں رہتا، تو ظاہر سی بات ہے جو گھر انسان کے لیے استعمال نہیں ہوتا، اس گھر میں شیطان رہتا ہے. اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید دوسری روایات میں بیان کیا ہے کہ اگر ایک گھر، ایک روح اس کے لیے ہے تو دوسرا روح
اس کے مہمان کے لیے، اگر اس سے زیادہ ہے، تیسرا خالی پڑا ہے تو وہ شیطان کے لیے ہے۔ ایک بستر آدمی کے لیے، دوسرا بستر اس کے گھر والے لوگوں کی ضروریات سے زیادہ ہے، وہ مہمان کے لیے ہے۔ اگر تیسرا خالی ہے، اضافہ ہے، فضول میں پڑا ہے، تو تیسرا شیطان کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے جس گھر میں انسان کا بسیرا نہیں ہوگا، جس گھر میں انسان رہتا نہیں ہے، جس گھر میں انسان قیام پذیر نہیں ہوتا، اس گھر میں شیطان اپنا اڈا جما لیتا ہے، اس گھر میں شیطان اپنا بسیرا کر لیتا ہے، اس گھر میں شیطان رہنے لگتا ہے۔ اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ جہاں پر شیطان ہوتا ہے وہاں خیر نہیں ہوتی، وہاں برکت نہیں ہوتی، وہاں جو ہے خیر و برکت سے وہ گھر، وہ در و دیوار، وہ چہار دیواری، وہ احاطہ خیر و برکت سے خالی ہوتا ہے، وہاں پر شیطان کا بسیرا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس گھر میں جانے میں انسان کو ایک خوف محسوس ہوتا ہے، ڈر محسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہاں کون سی مخلوق ہے، نہیں ہے، جن ہے، شیطان ہے، سرکش ہے، کیا ہے۔ اسی طرح سے جس دل کے اندر، جس سینے میں قرآن کی کوئی آیت نہ ہو، قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بالکل ویران گھر کی طرح ہے۔ یعنی جس دل میں قرآن کی آیت، قرآن کا حصہ نہ ہو، اس دل میں بھی شیطان بستا ہے، اس دل میں بھی شیطان راز کرتا ہے، اس دل میں بھی شیطان جو ہے اپنی حکومت چلاتا ہے اور اس پر جو ہے پورا اپنا تسلط جما کے رکھتا ہے۔ یعنی اس کی حکومت رہتی ہے، اس کا راج چلتا ہے، وہ جیسا چاہتا ہے اس آدمی کو استعمال کرتا ہے، جیسا چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے ویسا اسے یوز کرتا ہے۔ کل بیت الخرب، قرآن سے خالی دل، قرآن جس دل میں نہیں ہے، قرآن کی آیت جس کو یاد نہیں ہے، قرآن جو پڑھتا نہیں ہے، قرآن جو قرآن پر عمل کرتا نہیں ہے، ایسا آدمی در حقیقت شیطان کا غلام ہوتا ہے، شیطان کے نقش قدم پر چلنے والا ہوتا ہے، شیطان کا وہ مقلد ہوتا ہے، شیطان کا وہ پیروکار ہوتا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ کئی دروس میں آپ نے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور اس کی عبادت سے جو انسان غافل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا دوست، اس کا ساتھی اور اس کا جو ہے ہم نوا شیطان کو مقرر کر دیتا ہے۔ تو غرض ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم خود بھی اپنے اہل و عیال کو بھی، چاہے بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، مرد ہے، عورت ہے، کیسا بھی ہے، کیا بھی ہے، تب بھی جو ہے اس کو قرآن پڑھنا ہے، قرآن سیکھنا ہے، تاکہ اپنے آپ کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا ہے اور شیطان کی غلامی سے بچانا ہے۔ اگر ایسا ہم نے نہیں کیا تو پھر یقیناً شیطان کی غلامی سے ہمیں کوئی آزاد، کوئی رہا نہیں کر سکتا۔ حدیث مبارکہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی تھی، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، اس میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: الذی یقرأ القرآن وهو ماہر به مع السفرة الکرام البررہ، جو آدمی قرآن کو پڑھنے والا ہے، جو آدمی قرآن کو روانگی کے ساتھ پڑھتا ہے، اچھی طرح پڑھتا ہے، تجوید و ترتیل کے ساتھ پڑھتا ہے، اچھی آواز میں پڑھتا ہے، مزے لے لے کے پڑھتا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے، ایسا آدمی کل قیامت کے دن بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگے۔ اللہ اکبر! بزرگ فرشتے جہاں پر جبریل امین ہوں گے، میکائیل ہوں گے اور اس طرح کے جتنے بزرگ اور سردار فرشتے ہوں گے، ان فرشتوں کے ساتھ ان لوگوں کا حشر ہوگا قیامت کے دن۔ الذی یقرأ القرآن وهو ماہر به مع السفرة الکرام البررہ۔ تو ہم میں سے ہر آدمی کو کوشش کرنا چاہیے کہ جتنا اچھا ہو سکے، جتنی اچھی طرح سے تجوید اور ترتیل کے ساتھ ہم پڑھ سکتے ہیں اتنی اچھی طرح سے پڑھیں اور قرآن کی جو احکامات اور تعلیمات ہیں اپنی طاقت اور قوت پر پوری طرح سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جب ایسا ہوگا تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا جو ہم نوا بنائے گا، ان کا جو ساتھی قیامت کے دن بنائے گا اور دنیا میں اس کو بڑے بڑے اعزازات سے اور بڑی بڑی نوازشات اس کے اوپر ہوں گی، تو اللہ تبارک
تبارک و تعالیٰ سردار فرشتوں اور بزرگ فرشتوں کے ساتھ ان کا حشر کرے گا۔ اگلی حدیث مبارکہ کا جو اگلا حصہ ہے اس میں بیان فرمایا والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وهو علیہ شاق لہ اجران، ایک آدمی ہے حافظ عالم ہے یا پھر کم از کم اس قدر روانگی اور ترتیب و تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے والا ہے، اچھی طرح وہ قرآن کو پڑھتا ہے کہ جو ہے اسے مشقت نہیں ہوتی ہے، پانی کی طرح بالکل اچھے انداز میں مستحسن انداز میں پڑھتا ہے اور خوب مزے لے لے کے پڑھتا ہے، تو اس کے لیے تو یہ اعزاز اور یہ نوازشیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کسی بھی طرح کے بندوں کو کسی طرح کی کمی نہیں رکھی ہے، ہر طرح سے کسی نہ کسی انداز میں اگر ادھر سے نہیں ہوا تو دوسری طرف سے جو ہے اس کو منافع دیتا ہے، اس کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور وہ اللہ ارحم الراحمین مہربان ہے، وہ کس قدر مہربان ہے اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو جہاں پر ان لوگوں کی فضیلت بیان کی گئی جو اچھی طرح سے قرآن پڑھتا ہے، جس کی زندگی میں قرآن ہے، قرآن کا زیادہ حصہ ہے، اس کے لیے تو یہ اعزاز یہ نوازشیں ہیں۔ مگر وہ آدمی جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے خیر و برکات اور ثمرات سے اس کو محروم نہیں کیا۔ یہ کہ بھئی اس کو کچھ بھی نہیں آتا، دھکے دے کے اسے نکال دو، بھگا یہاں سے، گدھے کو کچھ نہیں آیا، محنت نہیں کیا، بھگاؤ اس کو۔ ایسا ہمارے یہاں ہوتا ہے، اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد اگر انسان نہیں کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی یہاں ویسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی ویسا ہی ہے۔ اتنی آسانی کے باوجود، اتنے راستے ہموار کر دینے کے باوجود بھی اگر انسان نہیں کرتا ہے تو اسے دھکے دے کر کے جہنم میں پھینکا جائے گا، مگر پہلے راؤنڈ میں نہیں، بعد میں جب انسان نہیں مانے گا، نہیں کرے گا تو۔ اب آگے فرمایا الذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران، ایک آدمی ہے بیچارہ نہیں پڑھ سکتا، بڑی پریشانی ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، حروف کی ادائیگی صحیح نہیں ہے، الفاظ کے تلفظ جو ہے صحیح نہیں ہے، الفاظ کی ادائیگی صحیح نہیں ہے، وہ صحیح سے پڑھ نہیں سکتا، مگر محنت کرتا ہے، مشقت سے پڑھتا ہے، تکلیف کے باوجود وہ پڑھتا ہے، ایک ایک حرف کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے۔ ایک تو ہے کہ ایک آدمی جانتے ہیں کہ اگر غلط پڑھتا ہے، سب کچھ معلوم ہے مگر غلط پڑھتا ہے تو پھر وہ بچ نہیں سکتا، وہ گنہگار ہے۔ مگر ایک آدمی کوششیں کر رہا ہے، جدوجہد کر رہا ہے کہ وہ نہیں قرآن پڑھے کسی نہ کسی طریقے سے، قرآن کی تصحیح ہو کسی نہ کسی طریقے سے، ہم قرآن کی تلاوت کریں کسی نہ کسی طریقے سے۔ اگر اس کوشش اور اس محنت اور لگن کے درمیان اسے تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے ان جذبات اور ان احساسات اس قدر کی ہے، اس قدر جو ہے اس کو نوازا ہے اور اس قدر اس کو اہمیت دی ہے کہ جو آدمی اس طرح سے محنت و مشقت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ایسے محنت و مشقت کرنے والے آدمی کو ہم ڈبل اجر دیں گے، دگنا ثواب دیں گے، اللہ دگنا ثواب دیں گے۔ ایک تو اس کی کوشش ہے، جو کوشش کر کے پڑھ رہا ہے، دوسری جو اس کو تکلیف ہو رہی ہے، مشقت، اس کے اوپر الفاظ بھاری اور ثقیل محسوس ہو رہے کہ پڑھ نہیں پا رہا، کر کے ایک ایک لفظ کو جو ہے چیک کر کر کے اسپیلنگ کے ساتھ پڑھ رہا ہے، مگر کوشش کر رہا ہے، وہ لگن اور جھگن کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی جو محنت کرنے والوں کی محنت کو رائگاں نہیں جانے دیتا ہے، کبھی بھی اس کی محنت کو یوں ہی پانی پھرنے نہیں دیتا اس کی محنت پر، بلکہ اس کی محنت کی قدر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کی قدردانی کرتا ہے۔ اور وہی قدردانی کی کہ جو آدمی اس قرآن کو محنت و مشقت کے ساتھ تکلیف کے باوجود اٹک اٹک کر جیسا بھی ہو جو ہے لگن کے ساتھ پڑھے، کوشش کرے، سیکھے، تو ہم اس کو ڈبل اجر دیں گے، دگنا ثواب دیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، اور بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ دنیا میں ایک انسان کام کرتا ہے، کام کرتے کرتے کسی جو ہے سیٹ کے پاس اگر اس کے کام میں خرابی آ جاتی ہے تو اسے دھکے بھی دیتے، جوتے بھی مارتے، اور جو ہے اس کی حاضری بھی کاٹتے، اس کی مزدوری بھی کاٹتے ہیں کہ نا عقل کم عقل، چاہے تجھے کام کرنا نہیں آتا، کام کرنے سے زیادہ تو بگاڑ دیتا ہے، دھکے دیتے اس کو، بھگا دیتے، نکل جا نوکری سے۔ مگر اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہے، اللہ نے کہا چلو کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی، مسٹیک ہوا مانا، مگر اب اس پر بھی تمہیں ڈبل ثواب۔
یہ اللہ کی نوازش ہے اللہ والو. اسی لیے قرآن کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو. ہر چھوٹے بڑے کے پاس آج موبائل ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اگر اس کا مس یوز ہوتا ہے، اس کا غلط استعمال ہوتا ہے، تو اتنی جو ہے سختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اس کی پکڑ بھی ہے. ہر آدمی کے پاس موبائل ہے، ایسے ایسے ایپس چلے ہوئے ہیں، سافٹ ویئر چلے ہوئے ہیں کہ اگر اس پر انگلی رکھے انسان، ٹچ کرے یا سینسر کے جو ہے ذریعے سے بھی خالی قریب بھی لے جائے تو بھی اس سے آوازیں آتی ہے، ایک ایک حروف جو ہے کیسے پڑھ کر کے دکھاتا ہے وہ بھی دکھایا جاتا ہے. تو اس جدید ٹیکنالوجی اور اتنی سہولیات اور فیسلٹیز کے باوجود بھی اگر ہم ان نعمتوں سے محروم رہے اور فائدہ نہیں اٹھائے تو یقیناً ہم قابل مواخذہ ہیں، ہمارا جرم جو ہے پکڑے جانے کے لائق ہے. اسی لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی سہولیت اور اتنا انعام رکھا ہے کہ ہم مشقت سے پڑھیں گے تبھی ڈبل ثواب ملے گا، تو کوشش کریں کم سے کم جو ہے جس کو پڑھنا نہیں آتا قرآن جو ہے سیکھیں. ابھی بھی سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، آپ سیکھتے چلے جائیں، سیکھتے سیکھتے آپ کی موت آ جائے گی تو خدا کی قسم اس سے بڑا اعزاز کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک آدمی ہے، بوڑھا ہے، اس کو نہیں آتا ہے، سیکھتے سیکھتے اس کی موت آ جائے گی تو اس سے بڑا انعام اس کا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے یہاں وہ غازیوں میں، مجاہدوں میں لکھا جائے گا، اللہ کے راستے میں سفر کرنے والے لوگوں میں لکھا جائے گا، جنت کے راستے میں چلنے والوں میں اس کا نام لکھا جائے گا. تو کوشش کرے ہر آدمی. اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں قرآن پڑھنے اور بما حق و صحیح ترتیب و تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے جو احکامات اور تعلیمات ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. جو بھی لفظشیں، خطائیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں اللہ تو اسے درگزر فرما. ہم سب کے لیے جو ہے صدقہ جاریہ بنا، ہمارے لیے، ہمارے ماں باپ کے لیے، ہمارے اساتذہ کرام کے لیے اور تمام محسنین کے لیے. آمین. تقبل یا رب العالمین.